اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں 2 آیتیں ضرور یاد کریں سورہ بقرہ کی. اللہ اکبر، اس کی بڑی برکتیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئے، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. یعنی شریروں کی شرارت سے، جن شیطان سب کی شرارت سے اللہ عز و جل محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں. تو ان 2 آیتوں کا خاص طور پر اہتمام کریں، یاد کر لیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی آپ اس کی برکتوں کو روزانہ حاصل کر سکیں، اور ماہ رمضان المبارک میں اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا. اور ایک خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں فوت ہو چکی ہیں ایک لسٹ بنائیں، کب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہوگی اور کب سے آپ 5 وقتہ نماز کے پابند بنے ہیں، اور آپ کی نمازیں کتنی ایک اندازے کے اعتبار سے قضا ہوئی ہوں گی. مہینے کے اعتبار سے چارٹ تیار کریں، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فلاں مہینہ، اور پھر ایک دن کی نماز کم از کم قضائے عمری روزانہ ادا کریں. اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ، چونکہ ذوق بندگی کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کے سر سے قرض زیادہ سے زیادہ اتر جائے گا. اور اسی کے ساتھ 5 گنج قادریہ، اللہ اکبر، اتنی برکتیں ہیں اس کی، اتنی برکتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. سلسلے قادریہ برکاتیہ کے اندر اس کی برکتیں رکھی گئی ہیں اور اس میں بتائی گئی ہیں، جس کو 5 گنج قادریہ کہا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت شارٹ ٹائم کے اندر آپ یہ 5 گنج قادریہ کے عادی بن جائیں گے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی اس کو آپ پڑھنے کے عادی بن جائیں گے تو برکتیں ملیں گی. 5 گنج قادریہ ہے کیا؟ بعد نماز صبح یا عزیز یا اللہ 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد یا کریم یا اللہ 100 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد یا ستار یا اللہ 100 مرتبہ، عشاء کی نماز کے بعد یا غفار یا اللہ 100 مرتبہ. اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس 5 گنج قادریہ کو اپنی عادت بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرماتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک خاص بات بھی یاد رکھیے گا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ماہ رمضان میں کون سی دعا میں کثرت سے کروں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حالانکہ یہ دعا شب قدر سے متعلق بھی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ دعا ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے کریں انشاءاللہ العظیم. اور کچھ اعمال کی کثرت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں انشاءاللہ اس کو دوسری کلپ کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مختصر سا چارٹ تھا جو ماہ رمضان المبارک میں آپ کو کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کرنی کہ کم از کم ایک قرآن شریف ماہ رمضان المبارک میں آپ ختم کر لیں. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ اس لیے کہ ان اعمال کو خراب کرنے والی چند چیزیں ہیں، اور اس مقدس ماہ کے اندر بہت زیادہ برکتوں کے حصول کے اندر چند چیزیں رکاوٹ ہیں. میں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. بہت زیادہ واٹس ایپ کا استعمال، یہ انسان کے ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے. بہت زیادہ یوٹیوب کا استعمال، کہ لگے ہیں اس کے اندر یہ وظیفہ وہ وظیفہ دیکھنے کے اندر، اس میں ٹائم چلا جاتا ہے. پرہیز کریں. ٹویٹر، فیس بک، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ افطار کر رہے ہیں، یہ کھایا نہیں، یہ اسٹوری نہیں، وہ اسٹوری. خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں. بقدر ضرورت ہی اس کا استعمال کریں، اس سے زیادہ نہیں. سب سے زیادہ ماہ رمضان میں جس چیز کی پریکٹس کرنی ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی. اپنی نگاہ کو آوارہ نہ بنائیں، بالکل آوارہ نہ بنائیں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں. خدا کی قسم اس ماہ مبارک میں اگر اس چیز کے عادی ہم بن گئے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد نگاہوں کو نیچی رکھنے کی برکتیں جو آپ دیکھیں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے فضول گوئی، اس سے مل کر اس سے مل کر ٹائم پاس، اس کی بات اس کی بات، بالکل اس سے بچیں، بالکل اس سے بچیں. جہاں تک ضرورت نہ ہو کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالیں. فضول گوئی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زیادہ بات کرتے کرتے آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، چغلی کی طرف چلا جاتا ہے، جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو خاص طور پر زبان اور نگاہ ان دونوں کی حفاظت کریں. اسی طریقے سے زیادہ کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں. بہت زیادہ بازار کی چیزیں، یہ چیز وہ چیز، ان زیادہ چیزوں سے کھانے سے پرہیز کریں. انشاءاللہ آپ کے اندر پھرتی رہے گی اور عبادت کرنے میں آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. لوگوں سے میل جول کے اندر بھی آپ اپنا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں. آؤ یار ملتے ہیں، مینارہ مسجد کے پاس ملیں گے، ادھر ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. دوست مل سکتے ہیں رمضان شریف کے بعد، لیکن ماہ رمضان ملے گا دوبارہ یا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے. تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں. اور اللہ توفیق دے تو آخری عشرے میں مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھیں. خواتین بھی چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ بنا کر وہاں بیٹھ سکتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آخری عشرے کے اندر کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہمارے یہاں تو آخری عشرے میں خوب خریداری ہوتی ہے اور وقت مارکیٹ میں گزرتا ہے. آپ کی ثوابدید پر ہے، بتانا میرا کام ہے. بازار اچھی جگہ ہے یا اللہ کا گھر اور اس کی عبادت؟ جس آخری عشرے میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، ہم اسی آخری عشرے کو بازار میں خرچ کر دیتے ہیں. خدا کے لیے
اس سے بچیں اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک اچھی طریقے سے ہم گزار سکیں.